بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ہم اپنے 11ویں امام مولا امام العسکری صلوات اللہ علیہ وآلہ کی تفسیر سے کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ اس ایکسرسائز کا صرف اور صرف ایک مقصد ہے کہ ہمارا عقیدہ مضبوط ہو جائے، کیونکہ جب تک عقیدہ مضبوط نہیں ہوگا ہم خالص شیعہ نہیں بن سکیں گے۔ آج تفسیر کے صفحہ 452 سے 456 تک ایک واقعہ ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ جب مسلمانوں کو جنگ احد میں نہایت صدمہ پہنچا تو اس کے چند روز بعد کچھ یہودی حضرت عمار ابن یاسر علیہ السلام اور حذیفہ ابن الیمان سے ملے اور کہنے لگے، دیکھا تم کو احد کے دن کس قدر صدمہ پہنچا۔ شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لڑائی تو بادشاہوں جیسی لڑائی ہے جو طالبان دنیا ہوتے ہیں، کبھی غالب ہو جاتے ہیں تو کبھی مغلوب۔ اگر آپ جناب پیغمبر ہوتے تو کبھی مغلوب نہ ہوتے اور ہمیشہ غالب ہی رہا کرتے۔ تم کو چاہیے کہ ان جناب کے دین کو چھوڑ دو۔ حذیفہ نے جو یہ بات سنی تو کہنے لگا، خدا تم پر لعنت کرے، میں تمہارے پاس نہیں بیٹھتا اور نہ تم سے بات کرتا ہوں اور نہ تمہاری گفتگو سنتا ہوں۔ میں اپنی جان اور ایمان دونوں کے لیے تم سے خوف کرتا ہوں، اس لیے دونوں کو لے کر یہاں سے بھاگتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے حذیفہ وہاں سے اٹھ کر چلے پڑے اور عمار وہیں پہ بیٹھے رہے اور ان سے کہا کہ اے یہودیو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کے دن اپنے اصحاب سے وعدہ فرمایا تھا کہ اگر تم نے صبر کیا تو فتح پاؤ گے۔ چنانچہ انہوں نے صبر کیا اور فتح پائی، اور اسی طرح احد کے دن بھی اسی صبر کی شرط پر فتح پانے کا وعدہ فرمایا تھا، مگر مسلمانوں نے بزدلی اور مخالفت کی، اس لیے ان کو یہ صدمہ پہنچا۔ اور اگر وہ فرما برداری کرتے اور صابر رہتے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی مخالفت نہ کرتے تو ہرگز شکست نہ کھاتے اور ضرور فتح یاب ہوتے۔ یہودی بولے کہ اے عمار، اگر تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے تو کیا تو اپنی پتلی پنڈلیوں سے سادات قریش پر غلبہ پا جائے گا؟ جناب عمار علیہ السلام نے جواب دیا کہ بے شک مجھ کو اس خدا کی قسم جس کے سوا اور کوئی قابل عبادت نہیں ہے، جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی برحق کر کے بھیجا ہے، کہ حضرت نے جناب سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فضل و حکمت سے بھر دیا ہے، کیونکہ اپنی نبوت کی خوبیاں اور اپنے بھائی اور وسیع اور حضرت کے بعد بہترین مخلوقات کے فضائل مجھ کو سکھائے اور سمجھائے ہیں، اور اپنی ذریت طاہرہ صلوات اللہ علیہ مجمعین کی فرما برداری اور پیروی کرنے کا مجھ کو حکم دیا ہے، اور سختیوں اور ضرورتوں کے وقت ان کے وسیلہ سے دعا کرنے کے لیے ارشاد فرمایا ہے، اور جس کام کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ کو حکم عطا فرمائے اور میں درست اعتقاد سے اس میں متوجہ ہوں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی اور فرما برداری مجھ کو مقصود ہو تو میں ضرور ہی اس کام کو انجام تک پہنچا دوں گا، یہاں تک اگر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ کو حکم دیں کہ میں آسمانوں کو زمین پر اتار لاؤں اور زمین کو اٹھا کر آسمان کی طرف لے جاؤں تو بے شک پروردگار عالم انہی پتلی پنڈلیوں کے ہوتے ہوئے مجھ کو اس امر کے بجا لانے کی قوت عطا فرمائے گا۔ عمار علیہ السلام کی یہ گفتگو سن کر وہ یہودی کہنے لگے، ہرگز ایسا نہیں ہے اے عمار، خدا کی قسم، خدا کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درجہ اس سے بہت ہی کم ہے جیسا کہ تو بیان کرتا ہے، اور تیرا درجہ بھی خدا کے نزدیک اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک اس سے بہت کم ہے جیسا کہ تو نے دعویٰ کیا ہے۔ اور اس وقت ان یہودیوں میں 40 منافق بھی شامل تھے۔ ان کی یہ بات سن کر عمار علیہ السلام وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے اور بولے کہ میں نے اپنے پروردگار کی حجت کامل طور پر تم کو پہنچا دی اور تم کو نصیحت کر دی، لیکن تم لوگ نصیحت کو برا سمجھتے ہو۔ یہ کہہ کر جناب عمار وہاں سے چلے آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمار، مجھ کو تم دونوں کی خبر پہنچ گئی۔ حذیفہ تو اپنے دین کو شیطان اور اس کے دوستوں کے ہاتھوں سے بچا کر بھاگ آیا اور وہ خدا کے نیک بندوں میں سے ہے، اور تو نے دین خدا میں مجادلہ کیا
اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خیر خواہی چاہیے، پس تو مجاہدان راہ خدا میں داخل ہے۔ ابھی یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عمار علیہ السلام میں یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ وہی یہودی جو عمار علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے تھے وہاں آ گئے اور بولے کہ اے شہنشاہ انبیاء، انہوں نے تو نام لیا، میں نام پاک نہیں لیتا ادب سے، کہ اے حضور اکرم، آپ کا یہ رفیق کہتا ہے کہ اگر آپ جناب اس کو یہ حکم دیں کہ زمین کو آسمان کی طرف بلند کرے اور آسمان کو زمین کی طرف اتار لائے، اور یہ آپ جناب کی فرما برداری کا اعتقاد کرے اور آپ جناب کے حکم کے قبول کرنے کا عازم ہو، تو بے شک خداوند عالم اس کو اس امر کے بجا لانے میں مدد کرے گا۔ اگر آپ جناب پیغمبر ہیں تو ہم آپ سے اور اس سے بھی کم چیز پر بس کرتے ہیں۔ اگر عمار اپنی پتلی پنڈلیوں کے ساتھ اسی پتھر کو اٹھا لے تو کافی ہے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے کے باہر تشریف رکھتے تھے اور وہ پتھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پڑا ہوا تھا، اور اس قدر بڑا تھا کہ اگر 200 مرد بھی اکٹھے ہو کر اس کو ہلانا چاہتے تو ہلا نہ سکتے۔ پھر ان یہودیوں نے کہا کہ اے شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عمار اگر اس پتھر کو اٹھانے کا ارادہ کرے تو اس کو حرکت بھی نہ دے سکے گا، اگر اس حالت میں اس نے اٹھا بھی لیا تو اس کی دونوں پنڈلیاں ٹوٹ جائیں گی اور بدن چور چور ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہودیوں، عمار کی پنڈلیوں کو حقیر نہ جانو، کیونکہ وہ اس کی میزان اعمال میں کوہ سور و کوہ سبیر و کوہ ہرا اور کوہ ابو قبیس، بلکہ تمام زمین اور اس کی تمام چیزوں سے جو اس پر موجود ہیں زیادہ وزنی ہیں۔ اور محمد و آل محمد صلوات اللہ علیہم اجمعین پر درود بھیجنے کی برکت سے جو چیز کے اس پتھر سے بہت بھاری ہے ہلکی ہو گئی، یعنی عرش 8 فرشتوں کے کندھوں پر ہلکا معلوم ہوتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے ان کے ساتھ بے شمار فرشتے مل کر بھی اس کو نہ اٹھا سکتے تھے۔ بعد ازاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمار سے ارشاد فرمایا کہ اے عمار، میری اطاعت کا اعتقاد کر اور دعا کر کہ اے خدا، شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ جناب کی آل اطہار صلوات اللہ علیہم اجمعین کے مرتبے کا واسطہ مجھ کو قوت عطا فرما، تاکہ اس پتھر کو اٹھانا جس پر تو مامور ہے اللہ میرے لیے آسان کر دے، جیسے کالب بن یوحنا پر سطح آب پر سے دریا کا گزرنا آسان کر دیا تھا کہ گھوڑے پر سوار ہو کر وہ بہتے دریا کو عبور کر گیا تھا، کیونکہ اس نے ہم اہل بیت اطہار صلوات اللہ علیہم اجمعین کے مرتبے کا واسطہ دے کر خدا سے دعا کی تھی۔ الغرض عمار علیہ السلام نے اسی طرح دعا کی اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا اعتقاد کیا اور اس پتھر کو اپنے سر پر اٹھا لیا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس اللہ عز و جل کی قسم جس نے آپ جناب کو سچا نبی بنا کر بھیجا ہے، یہ پتھر میرے ہاتھوں پر ایک تنکے سے بھی ہلکا معلوم ہوتا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پہاڑ کی طرف جو وہاں سے 3 میل کے فاصلے پر تھا اشارہ کر کے فرمایا کہ اس پتھر کو اس پہاڑ کی چوٹی پر پھینک دے۔ عمار علیہ السلام نے حسب الارشاد اس پتھر کو ہوا میں پھینکا اور وہ پتھر اونچا ہو کر اس پہاڑ کی چوٹی پر جا گرا۔ بعد ازاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان یہودیوں سے فرمایا کہ تم نے عمار کی قوت دیکھی؟ وہ بولے کہ ہاں دیکھی۔ پھر عمار علیہ السلام سے فرمایا کہ اس پہاڑ کی چوٹی پر جا، وہاں تجھ کو ایک اور پتھر نظر آئے گا جو اس پتھر سے وزن میں کئی گنا زیادہ ہوگا، اس کو میرے پاس اٹھا لا۔ عمار علیہ السلام نے ایک ہی قدم اٹھایا تھا کہ زمین سمٹ گئی اور دوسرے قدم میں وہ اس پہاڑ کی چوٹی پر جا پہنچا اور وہاں سے اس پتھر کو اٹھا کر تیسرے قدم میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں واپس آ گیا۔ حضرت نے فرمایا اس پتھر کو بہت زور سے زمین پر دے مار۔ یہ حال دیکھ کر یہودی ڈر کے مارے بھاگ گئے اور عمار علیہ السلام نے اس زور سے اس پتھر کو زمین پر مارا کہ وہ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو گیا اور غبار کی طرح ہوا میں مل کر ادھر ادھر پراگندہ ہو گیا۔
بعد ازاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان یہودیوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے یہودیوں، تم نے اللہ کی نشانیوں کا مشاہدہ کر لیا ہے، اب تم ایمان لاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد پاک سن کر بعض تو ایمان لے آئے اور باقیوں پر شقاوت غالب ہوئی اور ایمان سے محروم رہے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں، کیا تم جانتے ہو کہ یہ پتھر کس چیز کی مانند ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ نہیں۔ فرمایا، مجھے اس ذات کی قسم جس نے مجھ کو سچا پیغمبر بنایا، جب ہمارا کوئی شیعہ جس کے گناہ اور خطائیں زمین اور پہاڑوں اور تمام آسمانوں سے چند در چند زیادہ ہوں توبہ کرتا ہے، اور ہم اہل بیت اطہار صلوات اللہ علیہ مجمعین کی ولایت کو اپنے دل میں تازہ کرتا ہے، تو اس کے گناہ اس پتھر کی نسبت زیادہ تر زور سے زمین پر مارے جاتے ہیں۔ اور ایک اور شخص ہے جس کی عبادات اور طاعات آسمانوں اور زمینوں اور پہاڑوں اور دریاؤں کی مانند ہے، مگر وہ ہم اہل بیت اطہار صلوات اللہ علیہ مجمعین کی ولایت کا منکر ہے، پر اس کی عبادات اور طاعات کو اب مار کے اس پتھر کو زمین پر مارنے کی نسبت زیادہ تر زور سے زمین پر مارا جاتا ہے کہ وہ اس پتھر کی مانند ریزہ ریزہ ہو کر منتشر ہو جاتی ہیں۔ اور جب وہ شخص آخرت میں وارد ہوگا تو ایک نیکی بھی اس کے نامہ اعمال میں نہیں ہوگی، اور اس کے گناہ پہاڑوں اور زمین اور آسمانوں سے کئی گنا زیادہ ہوں گے، اور اس پر بہت سختی سے عذاب لیا جائے گا اور ہمیشہ کے لیے وہ عذاب میں گرفتار ہوگا۔ جب عمار علیہ السلام نے اپنے بدن میں اس قدر قوت پائی کہ اس کے ذریعے پتھر کو زمین پر مار کر ریزہ ریزہ کر دیا، تو حمیت ان پر غالب آئی اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ اجازت دیں تو میں ان یہودیوں سے جنگ کروں اور اس قوت کے ذریعے جو مجھ کو اس وقت عطا ہوئی ہے ان کو ہلاک کر ڈالوں۔ حضرت نے فرمایا، اے عمار، خدا فرماتا ہے فاعفو واصفحوا حتی یاتی اللہ بامرہ، ان کو معاف کرو اور ان سے درگزر کرو یہاں تک کہ خدا اپنے امر کو بھیجے، یعنی عذاب کو اور فتح مکہ، باقی امور جن کا وعدہ کیا ہے ان کو ظاہر کرے۔ دوستو، حقیقت میں یہاں جو وعدہ فرمایا گیا کہ اللہ اپنے امر کو بھیجے، یہ آیت مولا امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فروج شریف کے ظہور کے ساتھ لنک ہوتی ہے کہ جب مولا کا ظہور ہوگا تو پھر ہر چیز کو اسی طرح جو دشمنی کرے گی پاک خاندان سے، جو ولایت سے منکر ہوگی، ان کو نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ دعا کریں کہ یہ وقت ابھی سے بھی پہلے آئے اور زمانے پہ حکومت الہیہ قائم ہو جائے۔